دریافت فرمایا کہ شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا ہے اس کا درست نام کیا ہے؟ اس کا درست نام موضح القرآن ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا موضح قرآن نہیں ہے؟ تو ایسے نہیں ہے۔ موضح قرآن جو ہے اس میں جب آپ الف اور لام کو اڑا دیں گے تو یہ اس کے حروف پہ فرق پڑ جائے گا۔ آج سے 20-30 سال پہلے جو بچوں کو مساجد میں مدارس میں قرآن کریم بنیادی طور پر پڑھاتے تھے تو اس میں وہ آخر پہ نورانی قاعدہ جو ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا جو اب ہے، بلکہ کافی صفحات اس میں ہوتے تھے۔ اس کے آخر پہ ایک چیز لکھی ہوتی تھی اور لکھی ہوئی یہ ہوتی تھی کہ ابجد حوض ہوتی کلمن حافظ کرشد۔ یہ زبانی اساتذہ یاد کرواتے تھے اور یہ علم نجوم کی پہلی بنیاد تھی، وہ علم نجوم جو ہمارے یہاں ہندوستان میں ہے یا قدیم سے عربوں میں ہے۔ تو اس میں لوگوں کا نام پوچھا جاتا تھا، ان کی والدہ کا نام پوچھا جاتا تھا، پھر اس کو برج دریافت کیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ لمبا قصہ ہے۔ تو ابجد حوض ہوتی کلمن صافظ کرشد زاغذ، یہ 1 سے لے کے 1000 تک ویلیوز ہیں۔ مثلا الف ہے اس کی ویلیو 1 ہے، با ہے اس کی ویلیو 2 ہے، جیم 3، دال 4، ہا جو آتا ہے وہ 5، پھر اسے 10 پورا کر کے پھر آگے ہوتے ہوتے 1000 تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے مطابق حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے اس ترجمے اور مختصر تشریح کا نام رکھا تھا موضح القرآن۔ اس سے عدد نکلتے ہیں 1205، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ یہی اس کی تاریخ ہے اور یہی سال ہے جس میں وہ پورا ہوا۔ اب جتنی بھی تقریباً 99% کتابیں مولانا رضا خان صاحب کی دیکھیں گے، حضرت مولانا کو اس میں بہت عبور تھا، بہت زیادہ۔ اس زمانے میں چند ممتاز افراد جو اس علم کو جانتے تھے ان میں مولانا رضا خان صاحب کا نام بھی تھا۔ انہوں نے اپنی ہر کتاب کا نام جو ہے نا وہ تاریخی طور پہ اعداد کو پورا کیا۔ اس لیے آپ ان کی فتاویٰ دیکھیں تو ہر کتاب کے نام کے نیچے لکھے ہوئے ہیں حروف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سن میں مولانا نے یہ کتاب لکھی، تو اصل میں یہ موضح القرآن ہی بنتا ہے۔ اگر الف لام اس سے ہٹا دے تو پھر یہ وہ عدد نہیں بنتا، تو پھر غلط کام ہو جائے گا۔ موضح وضاح کہتے ہیں صبح کی روشنی کو، اردو میں اس سے لفظ بنا ہے وضاحت، کسی چیز کا کھول دینا، وضوح کھلی ہوئی چیز، صاف چیز، وائٹ کلر۔ تو مفعل کے صیغے پر، مفعل کے وزن پر موضح یہ رکھا گیا ہے اور اس میں فاعل ہے، یہ اس کا صیغہ۔ اور قرآن کریم کی موضح القرآن، قرآن کو کھولنے والا، قرآن کی وضوح، اس کی روشنی، اس کی تعلیم کو پھیلانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جگہ یہ لفظ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا یمین الخیل فی ذوات الاوضاع، گھوڑوں کی برکت ان کے سفید رنگ میں ہے، یعنی گھوڑا جتنا سفید ہوگا اتنا ہی پالنے والے کے لیے بابرکت رہے گا۔ تو وضوح، یہ سارے الفاظ اسی سے بنے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت سلیقین، حضرت رحمۃ اللہ تو ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی بھیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اچھا تربیت السالک ہے۔ تربیت السالک پہ فرمایا کہ تصوف میں عقائد ٹھیک ہونا ضروری، بالکل یہ 100% چیز ہے۔ وہ جو ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ قوت غضب کے بعد پھر قوت عقل بیدار ہوتی ہے، یہاں تک ہندو، مسلمان، سکھ وغیرہ وغیرہ جو بھی مرتاض، عبادت گزار، اپنی نفس کو توڑنے والی ایکسرسائزز کرنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اصل چیز پھر اس کے بعد معرفت خداوندی جو ہے
اس کی پہلی اینٹ صحیح عقیدے کا ہونا ہے۔ ہمارے مسلمان صوفیہ اس کو کراس کر کے آگے پہنچے، اور یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، ان کا کرم ہے، ان کی تعلیمات ہیں جو ان تک پہنچیں، اور انہوں نے سب سے پہلے اہل السنہ کے عقیدے کو شروع کیا۔ سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف بھرے پڑے ہیں۔ اسی لیے ابن عربی کا جو ان کا اختلاف ہوا ہے، تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذاتی تجلی صرف مجھ پر پڑی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑی ہیں، اور جو لوگ سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے ان کے مشائخ پر بھی پڑی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی اور سالکین پر پڑتی ہیں۔ اسی لیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ بار بار عقیدے پہ زور دیتے ہیں۔ پھر وہ یہاں تک گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے عالم کشف میں یہ بات بتائی گئی کہ ماتریدی عقیدے کے لوگ جو تھے ان کے گناہ زیادہ اللہ نے بخش دیے، کیونکہ ان کا عقیدہ اللہ کی مرضی کے زیادہ قریب تھا۔ اسی لیے ہمارے دیوبند کے حضرات میں عمومی طور پہ جب انہوں نے سلسلہ چشتیہ صابریہ کا سلوک طے کیا تو ان کی خواہش ہوئی کہ وہ سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک بھی طے کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ ان کی طرف رجوع فرمائے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بیعت کی جب بات ہوئی تو میں نے مولوی قاسم صاحب سے کہا کہ حضرت سے بیعت ہوئی شاہ عبد الغنی صاحب سے سلسلہ نقشبندیہ میں؟ ان کا نہیں جی، بیعت اپنے حضرت سے ہی ہو گئے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرے، اور اسی لیے پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے عرض کیا تھا کہ حضرت مجھے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کروا دیں، تو فرمایا مولوی صاحب یہ جو آخری مراقبہ ذات تلقین کیا ہے نا، اسی پہ محنت کرو، بس اس میں پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے۔ اسی لیے ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مجھے اجازت ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ چشتیہ صابریہ مجھے پہنچا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور سلسلہ قادریہ حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خلافت دی تھی۔ تینوں سلاسل کے سلوک جس شیخ نے طے کیے ہوں، کون سی ایسی چیز تھی جو ان کی نظر سے پنہاں تھی؟ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھا کہ گمراہ عقائد والے بھی جو ہوتے ہیں انہیں بھی کشف ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے بھیا، خدا کا قرب اور چیز ہے، کشف ہو جانا اور چیز۔ ہندوؤں کو بھی ہوتا ہے، براہمنوں کو بھی ہوتا ہے۔ ہم نے خود ایسے ہندو پنڈت دیکھے جو ہمارے متعلق خود ہی بات کرنے لگے، ہم جانتے تھے۔ ایک موقع ہے جہاں تک اس کے بعد جو صحیح قرب خدا بندی ہے نا، وہ بخاری شریف میں ہے کہ یتقرب العبد الی بالنوافل بالفرائض، میرا بندہ حقیقی میرے قریب ہوتا ہے ان چیزوں کو پورا کرنے سے جو میں نے اس کے ذمے ضروری قرار دیے۔ خیال رہا تو آئندہ جمعے میں بات کریں گے۔ بریلوی حضرات اپنے عقائد کے تصوف کو حق سمجھتے ہیں، تو بریلویوں کا کون سا یار ایسا برا عقیدہ؟ اور احمد رضا خان صاحب نے عقیدے پہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے، ان میں سوائے ایک دو عقیدوں کے باقی کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو اہل السنہ کے خلاف۔ سیدھی سادی سی بات، وہ اس کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام مدد کرتے ہیں۔ دیوبند کے حضرات اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں بھی ایسے الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ یہ چیز عنایت کرتا۔ تو توسل اور وسیلے کے دیوبندی بھی قائل ہیں، وہ ذرا دوسرے الفاظ کہتے ہیں۔ خدا کرے کبھی موقع ملے تو ہم مولانا احمد رضا خان صاحب کا رسالہ پڑھائیں آپ کو کہ وہ کیا ایسی چیز ہے جس سے تفریق میں بانٹ رکھا ہے لوگوں کو۔
حنفی عقیدے کے مطابق وہ بھی ماتریدی ہیں، ایک دو مسئلوں کو چھوڑ کے ہم بھی ماتریدی ہیں۔ فرق کہاں ہے؟ ہمارا اور اہل تشیع کے عقیدے میں فرق ہے۔ مثلا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مقام اور مرتبے میں بڑے تھے، ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ ان میں جو محتاط لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 پیغمبر ہیں جن سے علی درجے میں کم ہیں، باقی سب نبیوں سے بھی بڑھ کے۔ ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جادو نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہوتا۔ ہمارا اور حقیقی جو فرق ہے نا وہ ان کا ہے، وہ رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے قائل نہ صرف ہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں اگر خدائی کو نہ دیکھا اور اللہ ہی کے قرب میں نہ گئے تو پھر یہ ساری زندگی جھک مارتے رہے، ضرورت کیا؟ رشتہ ہی نہ ملا تو جہیز کا کیا کرنا ہے؟ رکھو سنبھال کے۔ بالکل اسی طرح اگر حق تعالی شانہ کی رؤیت قیامت میں نہ ہو اور مومن کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی نہ ہوں تو پھر کس کی عبادت کرتے رہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قسطوں میں جو خرید و فروخت کی جاتی ہے بھیا ہمارے نزدیک بالکل جائز۔ ایک آدمی کو کہا چیز دے دیں، اس نے کہا 10 روپے کی، کہا قسطوں میں دوں گا، اس نے کہا 12 روپے کی، بالکل ٹھیک ہے، 12 مہینے کی قسطیں ہو گئی۔ قسطوں میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے لوگ جو اسے سود کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نقد کے مقابلے میں چیز آ رہی ہے نا، اس لیے قدیم اور جدید سارے فقہا نے اس پہ بحث کی ہے، اور بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اصل قیمت پر پیسے پہ پیسے کا تم اضافہ کر رہے ہو، سود ہے، اور نہیں تو سود کے مشابہ ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام رحمہم اللہ میں سے ان کا فتویٰ یہ تھا، لیکن اس پہ پھر امت نے فتویٰ نہیں دیا۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہل حدیث حضرات میں سے نیل الاوطار ایک کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے اس مسئلے کا اپنا بھی ذکر کیا ہے، لیکن حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پورے علم فضل کے باوجود اور شوکانی رحمۃ اللہ علیہ علوم پہ نظر ہونے کے باوجود جو ائمہ مجتہدین ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اور محدثین، یہ سب کے سب قسطوں میں پیسے کے اضافے کو جائز بھی سمجھتے ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ قرض ہے، اس کا اضافہ مال کے عوض میں مال کا نہیں ہے بلکہ یہ عام زندگی کی ایک بیع اور شرح ہے۔ تو فتویٰ عالمگیری میں بھی اسی پہ لکھا ہے، یہ جو 10 اور 12 کی مثال دی ہے، اس لیے اس میں جتنے اقوال آپ نے تحریر فرمائے ہیں یہ وہ ہیں جن پہ امت نے فتویٰ نہیں دیا، یہ شاذ اقوال ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھیا ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں یہ آیا ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ آخری زمانے میں بیت المقدس کو گرا دیا جائے گا۔ یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں یہ ان سے پوچھیں، وہ لائیں حدیث میں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے اور اس میں ایسے اشارے ملتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرف کا اشارہ نہیں، صرف عقلی بات ہے کہ جو چیز تعمیر ہوئی ہے اس نے گر جانا ہے، لیکن یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، اس پہ بنیاد نہیں رکھی جا سکتی کہ ہم یہ کہنے لگیں کہ اب غزہ کی جنگ کے بعد بیت المقدس کی شہادت اور پھر وہ آخری چیز ہوگی، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ بیت المقدس کے کسی حصے کو منہدم کر کے پھر نئے سرے سے بنایا جائے۔ جب نئے سرے سے بنانا ہے تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے نا، اس لیے مسند احمد پہ جو حاشیہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، محققین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اس لیے اس پہ بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ قرۃ العینین فی ابطال شہادت الحسین، کوئی ایسی کتاب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی؟ غلط بات ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لوگوں نے اضافے کیے، کیونکہ ان کی وفات آپ دیکھ لیں نا، 1830-40 حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی وفات
1761 اور پھر 1857 کی جنگ آزادی. تو یہ ساری چیزیں آگے پیچھے مسلسل 1803 میں دلی کا چلے جانا اور دلی انگریزوں کے حوالے ہو جانا، یہ سب چیزیں، پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی تحریک، یہ سب چیزیں آگے پیچھے چند سالوں کے وقفے سے اتنی تیزی سے پیش آئی ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگ اپنے گمراہ عقائد کو ثابت کرنا چاہتے تھے، چونکہ دور اور زمانہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اس لیے ان کے نام سے جعلی تحریرات لکھ کے لوگ شامل کرتے رہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابوں میں تعریف کرتے رہے. ان کی کتاب ہے تفہیمات الالہیہ، ہمیں اس کی ایک عبارت پہ شبہ تھا، ہم نے اس کے لیے اب اسے دوبارہ ٹائپ کرا رہے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مولانا مودودی نے نقل کیا تھا، ہمیں شبہ تھا کہ شاہ ولی اللہ یہ کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ، اور اس ایک جملے کی تحقیق کے لیے علی گڑھ جا کر کتاب اصل نکلوائی تو جملہ موجود تھا. پھر اطمینان ہوا کہ اچھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھا. اب اس کو ٹائپ کرا رہے ہیں کئی نسخوں کو سامنے رکھ کے. تو ان چیزوں میں ترمیم ہوئی ہے، مگر قرۃ العینین فی ابطال شہادت الحسین رضی اللہ عنہ کوئی کتاب شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھی. یہ سب کرتوت اس کے ہیں مرزا حیرت دہلوی کے. صحیح گپو تھا، صحیح گپیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے ہاتھ اتروا دیے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں بازو جو تھے کندھوں سے اتروا، سب ایسی گپیں لکھی ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی کتابوں میں بھی جو ایسی چیزیں یہ سب فضول باتیں ہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اب اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ جو تھے وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما ان کے اس معرکے کو باطل قرار دیتے تھے. یہ ناصبیت ہے. ناصبی اسی طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1000 جان سے صدقے تھے اس واقعہ کربلا کے. ان کی صحیح کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہے. تحفہ اثنا عشریہ میں دیکھو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اتنے بلند پایا الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ سے افضل مانا جائے تو یہ بھی بحث کی جا سکتی ہے. حالانکہ ہم اہل سنت کے مسلک نہیں ہے، ہم ان کی افضلیت اسی ترتیب سے مانتے ہیں جو ترتیب ان کی خلافتوں میں ہے. لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت بلند الفاظ، ان کے صاحبزادگان کے متعلق بہت بلند الفاظ استعمال فرماتے ہیں، اور یہی ہمارا مسلک ہے. ایسی کتاب کوئی بھی نہیں انہوں نے لکھی. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور آپ نے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. اور اس سے بڑی بلند تر بات کیا ہو سکتی ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں سوئی اور خواب میں دیکھتی ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پگڑی بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور چہرہ مبارک پہ مٹی ہے، اور ایک شیشے کا برتن لے کے جگہ جگہ سے خون کی پھٹکیاں ڈال رہے ہیں اس پہ. میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا میرے نواسے حسین شہید ہو گئے ہیں، اس کا اور اس کے دوستوں کا خون جمع کر. یہ عالم ارواح پہ اس کا یہ اثر ہوا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ بے چین ہو گئی. ظاہر ہے کہ وہ اس کے بیٹے تھے جس کے متعلق فرمایا تھا علی کو معلوم نہیں ہے جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے نا وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، جو اس کو پریشان کرتی ہے مجھے بھی پریشان کرتی ہے. لیکن چاہتے ہیں کہ بجال کی بیٹی سے شادی کر لیں، میری بیٹی کو طلاق. بہت بلند جملے ان کے متعلق. اسی لیے گاندھی صاحب یہ جو کہتے ہیں نا بار بار کہ سیدوں کو کوئی فضیلت نہیں، سید ہم جیسے ہیں، ہم سوچنا چاہیے اہل سنہ ہمیشہ سادات کو افضل جانتے رہے. ان کی یہ افضلیت اللہ نے دی ہے، ہمارا اس پہ کیا ہے؟
وہ افضل ہے۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے اس موضوع، تو کیا ضرورت ہے ان چیزوں سے ہٹنے کی جن پہ امت اب تک قائم آئی ہے؟ اب کوئی نیا فرقہ اور بنا لینا۔ کوئی بچہ اگر گورا ہے تو اب اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ کسی کا قد بڑھا ہے تو ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضیلتیں ملتی ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے؟ جی ہاں، بالکل پڑھنی چاہیے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، نماز مکروہ بھی نہیں ہوتی۔ اور سورت کے درمیان سے کچھ آیات مبارکہ کو تلاوت کی جائے تو بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ جواب تو دے دیا ہے، لیکن ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ سوالات مت بھیجیں، کیونکہ جنہیں آپ بہت زمانے بھر کے عالم دین اور کیا کیا سمجھتے ہیں، اگر آپ کو سٹینڈرڈ وہی ہے نا تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ جہاں دائمی جنت اور دائمی عذاب دیے جانے کے دو گروہوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں بعض جنتیوں کے لیے ایک لفظ یا جملہ بڑھا دیتے ہیں، اس سے ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں داخلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، مگر جہنمیوں کے لیے وہ اضافی جملہ نہیں ہے، جس سے لگتا ہے کہ جہنم کا عذاب شاید دائمی نہ ہو۔ مثلا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ اس سارے سوال کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ اللہ نے جنتیوں کے لیے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک اللہ چاہے، اور جہنمیوں کے لیے ایسے نہیں کہا، تو جہنمی ہمیشہ رہیں گے یا نہیں؟ یہ فن لینڈ سے عبداللہ صاحب کیا یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ یہ اعتراض آپ نے پڑھا کہاں ہے؟ ہمارے زمانے میں اتنے ذہین لوگ رہے ہی نہیں جو خود سے قرآن کو پڑھ کے اس سوال کو لکھ سکتے۔ ہو نہیں سکتا، ہم نہیں مانتے۔ مطلقاً تلاوت ہی کر لیں تو بڑی بات ہے یار، زندگی میں 2 مرتبہ قرآن ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ کون پڑھتا ہے قرآن؟ اس سے کوئی پیسے تھوڑی ملتے، جاب تھوڑی ملتی۔ جو آپ نے قائدین اپنے بنا رکھے ہیں نا، میں صرف اللہ کے خوف سے بات کہتا ہوں، اور اللہ کے سامنے اس چیز کا جواب دینا ہے، انہیں ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ہمیں جواب ان کو نہیں دینا جو اس ہمارے اگلے جملے پہ ہمیں گالیاں دیں گے، ہمیں جواب اللہ کو دینا۔ غامدی صاحب اور مرزا چیلمی صاحب ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، بالکل سمپل قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور آپ کے قائدین ہیں۔ تم بھی کبھی سوچو کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور قیامت میں اگر پوچھے گا کہ اس دن تم نے بیٹھ کے کیا کہا تھا، ہم اس وقت بھی اللہ سے یہی عرض کریں گے کہ اللہ یہ لوگ ناظرہ قرآن نہیں تیرا پڑھ سکتے تھے، تو بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ کوئی اتنا ذہین ہو فن لینڈ میں، ممکن ہے عبداللہ صاحب آپ نے غور کیا؟ مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں آیات جو ہیں سعداء کا بیان ہے اور اشقیاء کا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، منہم شقی و سعید، کچھ شقی ہیں، بدبخت ہیں، کچھ سعید ہیں، یعنی جن کی فطرت میں ہم نے سلامتی رکھی ہے، ہمارے چنے ہوئے بندے۔ تو یہ سعید اور شقی اللہ نے استثناء کیا ہے، ایکسیپشن دیا ہے کہ الا ما شاء ربک، جو تیرا پروردگار چاہے اس میں۔ تو اللہ نے اپنی مشیت کا اظہار سعداء کے ساتھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اشقیاء کے حق میں مشیت کا اظہار صراحتاً نہیں فرمایا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کیا، تو ایسے نہیں ہے۔ یہ اشکال اصل میں کیا ہے ابن قیم نے، یہ اشکال اصل میں پیش آیا ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 27 آدمی ہم نے گنے ہیں امت میں ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو لکھا ہے، بڑے ذہین لوگ تھے۔ یہ لکھا ہے ابن قیم نے، سید سلیمان ندوی نے،
غالباً ابن حزم نے، اور 27 آدمی ہیں بڑے بڑے اہل علم، لیکن بعد کے لوگوں نے سب رد کر دیا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے درخواست کی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بیعت ہونے پہ، اور اسی مسئلے میں تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا آپ اس سے رجوع کریں، اخبار میں دیں، پھر بیعت ہوگی۔ یہ ہے عقیدے کی تصحیح۔ اس لیے اہل سنہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے ہمارا، مرزائیوں کے غلط عقیدوں میں سے ایک ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جہنمی ختم ہو جائیں گے اور جنت کے دروازے ایسے بجیں گے جیسے دنیا میں آندھی میں گھروں کے دروازے بجتے ہیں، جہنم خالی ہو جائے گی۔ اور اس پہ وہ بہت سے وہ جو 27 علماء عرض کیے ہیں نا، ان کے جملے نقل کرتے ہیں۔ اس لیے دھوکہ ہو جاتا ہے انہیں پڑھنے سے کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے قائل تھے، لیکن ہر ایک کو جواب دیا اہل السنہ نے۔ ان کا یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اس میں سب سے اچھی چیز، اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تشریح کریں، اہل السنہ کا عقیدہ جو ہے نا، آپ سورہ انعام جو ہے 6 پارے میں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن میں پڑھ لیجیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اہل السنہ کا مسلک لکھا۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پلے کے لوگ یا مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی تھے یا پھر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا ادریس کاندلوی اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علمی اعتبار سے بڑے آدمی تھے، اور تو کسی کا ذکر ہی کیا ہے۔ انہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، اور اگر کسی کو حضرت کی لکھی ہوئی معارف القرآن سمجھ میں آ جائے نا، تو 100 نفل پڑھے کہ اللہ نے اتنا اچھا، اتنی اچھی سمجھ دی ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جس علم میں بولنا شروع کیا ہے، لگتا ہے یہی علم آتا ہے اور کچھ آتے ہی۔ کیا تفسیر ہے، کیا حدیث ہے، کیا لغت ہے، کیا دنیا کے سفر نامے ہیں، کیا صرف و نحو ہے، کیا اردو شاعری ہے، کیا مطلب ہے، کون سا علم ہے جس میں مولانا ادریس صاحب کے سر پہ تاج نہیں۔ بے تاج بادشاہ تھے۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت یہ مسئلہ بتا، وہ چھوٹے آدمی نہیں تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس ملک میں آ گئے تھے۔ ان سب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس ملک میں آ گئے تھے جہاں نہ تعلیم تھی، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی علم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا، اس لیے ہم نے تقسیم میں زمین لے لی، باقی کچھ نہ لائے۔ تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انعام کی تفسیر میں اس پہ بحث کیا۔ ہم اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ کے لیے دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنا ہے۔ اہل جنت پہ سب متفق ہیں، اہل جہنم کے لیے جنہوں نے اختلاف میں جو آیات پیش کی ہیں، اس کا جواب حضرت نے وہاں دیا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ اس بات کے قائل تھے، پھر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے کہنے سے جو رجوع فرمایا تھا وہاں دیکھ لیجیے۔ عبداللہ صاحب ایک اس میں استثناء ہے، ابن عربی کسی اور طرح قائل ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ اہل جہنم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن ان کے لیے تکلیف نہیں رہے گی۔ ہم اگرچہ اس قول کو بھی نہیں مانتے، لیکن ابن عربی کہتے ہیں جیسے گندگی کا کیڑا، تم گندگی میں دیکھتے ہو تو باہر کھڑے ہوئے آدمی کو نفرت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، لیکن خود اس کیڑے سے پوچھو، اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں نا۔ تو اہل جہنم جو ہیں وہ جل جل کے اس درجے تک پہنچ جائیں گے کہ انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو ہم قرآن کریم کی آیت ان کے سامنے رکھتے کہ اللہ نے فرمایا ہے بدلنا جلودہم، ہم ان کی کھال بدل دیں گے، اور نئی کھال جو ہوتی ہے نا بڑی نازک ہوتی ہے، اس میں تو اور تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کا کیا کرنا ہے؟
اس لیے ہم ایک بال تو بڑی چیز ہے، نوک برابر اہل سنہ کے عقیدے سے بالکل ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم اہل سنہ میں ماتریدی ہیں اور ٹھیٹھ ماتریدی ہیں، اور جو لوگ اہل سنہ کے مسلک سے منحرف ہیں وہ جو چاہیں کرتے پھریں، ہم سب نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ عدت کے متعلق آپ نے تحریر فرمایا تو عدت میں بنیادی طور پر خاتون کے لیے دو ہی کام ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ زیبائش کو چھوڑ دیں، مہندی لگانا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، یہ سب چیزیں زیب و زینت، بناؤ سنگھار، شوہر کا جو غم ہے نا اس کے منافی ہیں، شریعت کہتی ہے خاتون یہ نہ قائم کریں، اور دوسرے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو اپنے گھر سے نہ نکلے، بس آگ لگ گئی، بیمار ہو گئیں، کوئی ان کو دوا لا کے دینے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ پوتوں اور پوتیوں کی شادی ہے اس میں بھی مت جائیں۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ عدت۔